السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین و سامعین، حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا اور حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کس نے کیا؟ ان دو لفظوں پہ آج بات ہوگی، ان دو کنفیوژن کو دور کیا جائے گا۔ اس میں بہت سے لوگ مختلف ہی ہو چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں حضرت امام حسن کو زہر ان کی بیوی نے دیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں انسان نے دیا، کوئی کہتا ہے فلاں عورت نے دیا ہے۔ ایسے ہی حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے سر کاٹا، کہ اس نے سر تن سے جدا کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ آج ان دو لفظوں پہ تحقیق ہوگی کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا، حضرت امام حسین کے سر کو تن سے جدا کس نے کیا۔ تو تحقیق میں جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق چند فضائل بیان کرتا ہوں، اس کو سماعت کر لیجئے۔ کیوں کہ حضرت حسن و حسین کا جہاں ذکر کیا جائے وہاں کچھ نہ کچھ تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نبی کے نواسے ہیں، حضرت علی کے شہزادے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے دلارے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے القاب بہت ہیں، ان میں سے چند لقبوں کو یہاں پیش کرتا ہوں۔ سید، سبط رسول، ریحانۃ الرسول، آخر الخلفاء بالنص، یہ آپ کے القاب ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے لقب بہت سے ہیں، ان میں سے کچھ لقب یہ ہیں: سبط رسول، ریحانۃ الرسول، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی بڑے برکت والے ہیں، اور آپ کے ناموں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحسن والحسین اسمان من اہل الجنتی، یعنی حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ اس سے پہلے کسی انسان کا نام حسن یا حسین نہیں رکھا گیا، یعنی حسن اور حسین یہ جنتی نام ہیں، اور اس سے پہلے کسی کے بھی اس طرح کے نام نہیں رکھے گئے۔ اب ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، گویا جنتی ناموں کو ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو دعاؤں سے نوازتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو روک دیتے ہیں، معلق کر دیتے ہیں، اور ممبر سے اترتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اٹھا کر کے ممبر پہ لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے اپنی اولادوں کو گرتا ہوا دیکھا تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا اور خطبے کو روک دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتنی محبت کرتے تھے، بتانا یہ مقصد ہے۔ اب آئیے اس روایت کی طرف چلتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسن کو زہر آپ کی بیوی نے دیا، بعض لوگ کہتے ہیں کسی اور نے دیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا فلاں انسان نے کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو تحقیق کی روشنی میں تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر آپ کی بیوی جعدہ نے دیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خارجیوں کا افطرا اور بہتان ہے، آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا۔ صحیح بات کیا ہے؟ یعنی آپ کو زہر کس نے دیا؟ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ ایک بات یہاں سمجھتے ہوئے چلیں کہ حضرت امام حسن شہید اعظم ہے، اور آپ کی شہادت شہادت سری ہے، اور حضرت حسین کی شہادت شہادت جہری ہے۔ تو اس کے جواب میں ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے زہر دیا؟ اس کے متعلق فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا، اس میں اختلاف ہے۔ یعنی یہ ایسی بات ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، کس نے دیا کوئی بھی تحقیق کے ساتھ بیان نہیں کر رہا ہے، سب فرماتے ہیں کہ اختلاف ہے۔ جیسے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے کس نے جدا کیا۔
یعنی حضرت حسین کے سر کو تن سے کس نے جدا کیا، اس بات میں اختلاف ہے۔ ایسا ہی اختلاف اس بات میں بھی ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا۔ بعض قول ہے کہ خولی بن یزید نے حضرت نبی پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا۔ بعض لوگوں کے نزدیک سنان ابن انس نے حضرت امام حسین کو سر کو تن سے جدا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ شغل بن یزید نے حضرت امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شمر خبیث نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا۔ یعنی اتنے اس میں قول ہیں، اتنا بڑا اختلاف ہے، صحیح بات کس کی مانی جائے، کس بات کو ترجیح دی جائے، انسان اس شش و پنج میں پڑ جاتا ہے، اس ٹینشن و فکر میں پڑ جاتا ہے۔ مورخین نے زہر خورانی کی نسبت زیادہ اشعث بن سے قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے، لیکن محقق دورہ حضرت علامہ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں اس روایت کی کوئی صحیح سند دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کہنا کہ حضرت امام حسن کو آپ کی بیوی نے زہر دیا، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت و رضوان کی تصنیف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفحہ 69 پر اور حقانی تقریریں صفحہ نمبر 226 پر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے، اور سچی حکایات حصہ 2 صفحہ نمبر 169 پر علامہ ابو نور محمد بشیر صاحب نے علامہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کو اختیار فرمایا ہے۔ یعنی ان علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے جو سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، کیا کہ الزام نہیں لگا سکتے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری میں شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال ظاہری حیات میں رہ کر 61 ہجری میں شہید ہوئے، مگر انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا، اسی لیے ان سے کوئی ایسی روایت نہیں کہ میرے بھائی حسن کو فلاں نے زہر دیا، بلکہ خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین کے ساتھ نہیں معلوم تھا کہ مجھے کس نے زہر دیا۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ جس کے متعلق میرا گمان ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406 اور 407۔ ان ساری عبارت کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا، اس کے بارے میں کوئی بھی پکا ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کسی کو، بعض لوگوں نے کسی کو مختص کیا ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہم وہی کہیں گے جو سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے کہ یہ کہنا کہ حضرت امام حسن کو زہر آپ کی بیوی جعدہ نے دیا ہے، یہ غلط ہے، یہ ان پر الزام ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کے وصال کے بعد کافی دن باقاعدہ حیات رہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، اور حضرت امام حسن نے بھی کچھ نہیں کہا، تو گویا اس بات کو اللہ کے سپرد کر دی جائے کہ جس نے بھی زہر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو ناظرین، ہم نے اپنی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب آپ کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا، اور کھل کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور یاد رکھیے کہ الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوا کرتے ہیں، لہٰذا مہذب اور بہترین الفاظ کا استعمال کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو وقت پر اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ یہ بھی ایک بہترین کام ہے، دین کا کام ہے۔ اگر آپ کو کسی بارے میں جانکاری مل جائے، ویسے بھی آپ کا نیٹ، آپ کی ایم بی دوسرے کاموں پہ خرچ ہوتی ہے، اگر اس ایم بی کو خرچ کر کے کوئی آپ تحقیق کی بات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔
میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو آپ مجھے معاف فرمائیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔